جی السلام علیکم۔ آج آپ سے ایک میسیج شیئر کرنا ہے کہ ایک عورت کا خامن جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتی ہے اور اس کی ملاقات اپنے شوہر کی ملاقات اس سے کرواتی ہے۔ شوہر اپنی کہانیاں شروع کر دیتا ہے کہ میں انتہائی پریشان ہوں اور پریشانیوں میں مغلوب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ملازمت کا پریشر ہے، بچوں کی تعلیم کا پریشر ہے، کار کا لون کا پریشر ہے، گھر کے لون کا پریشر ہے۔ قصہ مختصر اس نے ساری کہانی کھول دی اور ماہر نفسیات نے ساری کہانی سن لی۔ اس کے بعد ماہر نفسیات نے اس کی بیوی کو کہا کہ تم باہر بیٹھو۔ اس نے اس کو کہا کہ تم نے میٹرک کہاں سے پاس کیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے فلاں اسکول سے پاس کیا ہے۔ تو ماہر نفسیات نے اسے کہا کہ اس طرح کرو کہ اس اسکول میں جاؤ اور جہاں سے تم نے 10ویں جماعت پاس کی ہے اس 10ویں جماعت کا رجسٹر ڈھونڈو اور اپنے جتنے کلاس میٹ ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کی فہرست بنا کے اپنی ڈائری میں اور پھر ان کا حال احوال پوچھ کے 1 مہینے کے بعد میرے پاس آؤ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ خوش قسمتی سے اسے رجسٹر بھی مل گیا۔ اس میں 120 کل طالب علم تھے، یعنی 120 ٹوٹل کلاس فیلو تھے۔ اس نے اس کو نوٹ کر لیا اور ان کے تلاش شروع کر دی۔ تو 1 مہینے کے اندر تقریباً 75-80 لوگوں کو وہ ملا اور ان کا حال احوال پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ ان میں سے 20 تو مر گئے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت فیمیل اسٹوڈنٹ بھی اس کے ساتھ تھیں، اس میں سے کچھ کو طلاق ہو گئی، کچھ بیوہ ہو گئیں۔ اب جو باقی بچے ان میں سے کچھ ایسے تھے کلاس فیلو کی جن کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بن گیا، وہ چارپائی پر لگے ہوئے تھے، کچھ دمے میں مبتلا تھے، کچھ شوگر میں مبتلا تھے، کچھ دل کے امراض میں مبتلا تھے اور کچھ کو ریڑھ کی ہڈی میں ایسی چوٹیں آئی تھیں کہ وہ بستر پر پڑے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اور کچھ تو ان میں سے ایک آدھ ایسا بھی نکلا جو 2 طلاقیں دے کر تیسری شادی کی تلاش میں تھا۔ جب یہ ساری معلومات اکٹھی کی اس نے تو پھر وہ ماہر نفسیات کے پاس واپس آیا۔ اس نے ساری کہانی بتائی۔ اس نے پوچھا ہاں بھئی اب تم سناؤ کہ اب تم کیسے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، ساری پریشانیاں تو میں ادھر سے دیکھ کے آیا ہوں، میں تو ان کے مقابلے میں چنگا بھلا ہوں، میری صحت ٹھیک ہے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہیں، مجھے کوئی کورٹ کچہری کا چکر نہیں لگانا پڑتا، میرے بچوں کی صحت ٹھیک ہے، تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اب پھر کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی بس اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی پلیٹ میں نہ جھانکیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پلیٹ میں دیا ہوا ہے صبر شکر کر کے اس سے انجوائے کریں۔ تو پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو پھر آپ بھی اپنے ہائی اسکول میں جائیے گا، وہاں سے رجسٹر اٹھائیے، اپنے کلاس میٹ نوٹ کر کے سارے حال احوال پتہ کر کے پھر لائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔